ساری ایلیٹ ان سے ملی ہوئی ہے، یہ اس سازش کا حصہ ہیں، یہ عوام کو مار رہے ہیں، ان کا غلام بنا رہے ہیں۔ ان کو حکمرانی ملتی اس وجہ سے سر، ان کو حکمرانی ملنے کی بنیادی وجہ یہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو غلام بناتے ہیں آئی ایم ایف کا، اس کی اپنے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ان کو حکمرانی ملتی اس لیے۔ یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں۔ ایون ہمارے خان صاحب آئے تھے نا امریکہ کی سازش، پھر وہ امریکی چکر میں، اور یہ بھی انہی کے ایجنٹ ثابت ہوئے ہیں نا۔ مسئلہ تو یہ ہے، اب ان پر یہ آخری امید تھی۔ اب میں آپ کو تو خان صاحب ہماری آخری امید تھے، اب انہوں نے کیا کیا، وہ بھی اقتدار کے نشے میں ایسے پڑے۔ ناظرین، ہمارا قطعی یہ مقصد نہیں ہے ہم نے کسی پارٹی کو، کسی ادارے کو یا کسی پارٹی کے سربراہ کو ہم نے ان پر کوئی ذاتی ہماری دشمنی نہیں ہے۔ ہم اگر تنقید کرتے ہیں، تنقید وہ ہوتی ہے کہ جو تنقید برائے تنقید کا گزارا نہیں ہوتا، تنقید برائے اصلاح۔ ہمارے شجاعی صاحب کے جو تجزیے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے تنقید برائے اصلاح۔ اگر ہمارے پروگرام یا ہمارے ان تجزیوں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم معذرت ہے، لیکن ہم عوام کے حق میں بات کریں گے۔ آسن صاحب، میں یا ہماری ہوسٹ، ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ پروگرام میں میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، لیکن ہمارا جو پروگرام ہے کڑوا سچ، یہ عوام کی آواز ہے اور یہ ہم عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اگر اوپر کے اداروں میں یا حکمرانوں تک ہماری بات پہنچتی ہے اور اس پہ عمل ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب آتے ہیں ملک کی ترقی پہ اور آپ کے پیٹرول کی قیمت پہ۔ شجاعی صاحب، کیا سوچ رہے ہیں آپ کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ لوگ صبح سوتے ہوئے اٹھے اور پتہ لگا ایک دوسرے کے جی ڈار صاحب نے تو کمال ہی کر دیا؟ یار ڈار صاحب کے تو بس نام ہی نہ لینا، میں کیا کہوں، ابھی مجھے بڑا مطلب ہم جذباتی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اس کا شکار ہیں، ہم سب لوگ اس کا شکار ہیں۔ یہ کیا ڈار صاحب، یہ کیا فلاں صاحب، کیا جتنے بھی دیکھے، جتنے بھی آپ کو پتہ ہے پہلے تو آئی ایم ایف سے آتے ہیں جی، یہ سارے جو آپ کے وزیر خزانہ ہوتے ہیں سارے آئی ایم ایف ہی سلیکٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل، چاہے وہ شوکت ترین ہو، چاہے یہ ڈار ہو، چاہے مفتاح اسماعیل ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ سارے آئی ایم ایف کے نمائندے۔ جو ابھی میں نے کہا کہ ایجنٹ جو بنانا ہے آپ کو، غلام جو بنانا ہے آئی ایم ایف کا، تو اس لیے وہ اپنے بندے ہی لاتے ہیں، اس لیے، اور دوسرے حکمران بھی وہ اپنے ہی لاتے ہیں، وہ حکمران لاتے ہیں جو معیشت کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو اس لیے صاحب ظاہر ہے آپ پیٹرول کا بڑھنے کا، ہر چیز بڑھی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے، اور سبزی تک چھین لی ہے ان لوگوں نے تو۔ جی بالکل، آپ دیکھیں پھل چھین لیا، سبزی چھین لی، آٹا چھین لیا، دالیں چھین لی، پیٹرول کو تو بعد میں روئیں گے نا۔ جو بنیادی یعنی زندہ رہنے کی چیزیں، آپ دیکھیں پیاز لینے جائیں، پیاز نے بیڑا غرق کیا ہوگا، 280 روپے۔ یہ زرعی ملک ہے، آپ اندازہ کریں، اس کو کہتے ہیں یہ زرعی ملک ہے، اور زرعی ملک کی یہ حالت ہے جناب کہ آپ اپنی سبزی پوری نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا انڈیا میں جائیں، ساتھ ہی چلے جائیں، آپ بڑے دشمنی کرتے ہیں جی فلاں کرتے ہیں، اور 10 روپے کلو پیاز ہے وہاں، یا 20 روپے کلو ہوگا زیادہ۔ جی بالکل، تو مطلب کہنے انہوں نے اپنی ایگریکلچر کو پروموٹ کیا۔ اب دیکھیں انہوں نے اپنی لوکل ٹرانسپورٹ کو بڑا اسٹرانگ کیا، اب ان کا ٹرین کا نظام بہت اچھا ہے، ان کا لوکل ٹرانسپورٹ سسٹم بہت اچھا بنایا ہوا، اور ٹرین ان کا پروفٹ میں جا رہا ہے۔ آپ نے ٹرین کا بیڑا غرق کر دیا، ختم کر دیا سارا۔ یار یہ لوگ ایسے نہیں ہیں، جن لوگوں کو ہم حکمران سلیکٹ کرتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے، یہ ایجنٹی کرتے ہیں، یہ نیو امپیریلزم اور نیو لبرل جو ایجنڈا ہے اس کے ایجنٹ ہے سارے، اور ان کا مقصد یہ دیکھیں، میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت حالانکہ عوام مر رہی ہے، ایسے ہی ہے، جی بالکل ایسے ہی۔ اچھا یہ کیا کر رہے ہیں آپس میں اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں؟ مر نہیں گئی ہے، مر گئی ہے، مر گئی ہے نا، جی بالکل، اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ آپس میں اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں نا، ایسے ہی ہے۔ تو مسئلہ یار عوام ان کے مطمع نظر ہے ہی نہیں، اور ہے ہونی بھی نہیں چاہیے ان کو، کیونکہ یہ ایجنٹ ہے، یہ ایجنٹوکریسی کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج مجھے کسی نے نا، آفتاب صاحب کا ایک پروگرام ہے، وہ پہلے ہوتا تھا خبرناک، وہ اپنا جیو میں، تو اس کا ایک کلپ بھیجا مجھے، تو اس میں ایک بڑی اچھی بات فرما رہے تھے جی آفتاب اقبال صاحب۔ وہ شورش کاشمیری نے انٹرویو لیا تھا 1946 میں مولانا ابوالکلام آزاد کا، جی، اور اس انٹرویو میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کچھ پریڈکشنز کی تھی، وہ پریڈکشن کہتا پوری ہو گئی ہیں۔ کیسے بنا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ کا ملک 2 لخت ہو جائے گا، ہو گیا 71 میں۔ جی انہوں نے بالکل، کہا تھا کہ آپ یہ جو اپنے ہمسایوں سے دشمنی کر رہے ہیں اس کے لیے جنگیں لڑنا پڑیں گی، لڑی جنگیں۔
پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اقتدار پر قابض اس لیے ہو جائے گی کہ جو سیاستدان ہوں گے وہ نکمے اور چول ہوں گے. جی چل رہا ہے. یہ انہوں نے کہا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے جو جاگیردار سرمایہ دار ہیں اور مولوی ہے یہ ملک کا اتنا ستیہ ناش کریں گے کہ ریاست ہی خطرے میں پڑ جائے گی. یہ الفاظ یہ سن لیں آپ، ان کے پروگرام میں انہوں نے بتایا ہوا ہے. وہ کتاب بھی دکھائی ہے، وہ جو انٹرویو والی کتاب ہے وہ بھی انہوں نے آفتاب صاحب نے وہاں دکھائی ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد جیسے جو زیرک یعنی مطلب بہت بڑے دانشور ہیں، جب انہوں نے جو کچھ فرمایا وہی کچھ ہوا. اور آپ بعد میں ہم نے یہی حرکتیں کی تو ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ دے رکھا ہے. یہ غلط ہے صاحب. یہ ساری باتیں جو ماضی کی ہے تو وہ رہ گئی. اب آپ کے خیال میں آگے کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اس ملک یہ پاک سرزمین جو ہم بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی اسلام کے نام پہ آزاد ہوا ہے، لا الہ، میرا خیال ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں سیاست دانوں کو دیکھیں، اداروں کو دیکھیں تو دور دور تک لا الہ اور مدینہ کی ریاست تو کہیں نظر نہیں آ رہی. تو اب آپ بتائیں نا کہ آگے کیا ہوگا. یہ جو عوام رل رہی ہے، مر رہی ہے اور آٹے کی لائنوں میں لگی ہوئی ہے، چینی کی لائنوں میں لگی ہوئی ہے، جی راشن کارڈ بن رہا ہے، جی فلانا کارڈ بن رہا ہے، تو آپ کے خیال میں آگے کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو سیدھی بات، جو اصل مسائل ہیں نا ان مسائل کو کا خاتمہ کرنا پڑے گا. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہاں ایلیٹ حکمران طبقہ ہے جو ہم نے غلط پیدا کی ہے. جو ایلیٹ حکمران طبقہ ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور یہ کوئی اور ختم نہیں کرے گا، یہ صرف عوام ہی ختم کر سکتے ہیں. لیکن عوام بھی اسی صورت میں ختم کر سکتے ہیں جب یہ ہر قسم کی فرقہ واریت سے باہر ہے. یہ مذہبی طور پر تقسیم ہے، یہ سیاسی طور پر تقسیم ہے، یہ سماجی طور پر تقسیم ہے، یہ معاشی طور پر تقسیم ہے، یہ تقسیم در صوبائی طور پر تقسیم ہے، لسانی طور پر تقسیم ہے. آپ دیکھیں نا ان چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے تاکہ یہ تقسیم در تقسیم رہے. تو جب تک یہ تقسیم در تقسیم رہیں گے مرے ہوئے لوگ، یہ جو غلام لوگ ہیں، تو یہ جو 2 نمبر قسم کے حکمران ہیں یہ ان کو اسی طرح لپیٹتے رہیں گے، ان کو ذلیل کرتے رہیں گے. یہ جب تک متحد نہیں ہوتے، عوام کو متحد ہونا پڑے گا، ان کو یہ ہر قسم کی تقسیم والی چیز ختم کرنی پڑے گی. پھر ہی کہیں جا کے ان گندے جو اشرافی حکمران ہیں ان سے جان چھوٹے گی. تو ان سے جان چھوٹے گی تو پھر ہی کوئی مسئلہ حل ہوگا. ادروائز یہ جونکے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جونکے ہیں، خون پی رہی ہیں، یہ آپ کا خون پیتے رہیں، چوستی رہیں گے اور ایجنٹی کرتی رہیں گی. شجاعی صاحب یہ مسئلے تو ایسے ہی لیں گے نا. اگر آپ کسی گھر میں جائیں، کسی بچے سے پوچھیں کیا بنو گے، ڈاکٹر آپ خوش ہوتے ہیں، انجینئر آپ خوش ہوتے ہیں. اگر کوئی بچہ کہے پالیٹکس تو اس کو چپیڑ ماری جاتی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں پالیٹکس ایک گالی ہے. بیسیکلی پالیٹکس خود ایک گالی نہیں ہوتی، جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں نا وہ اسے گالی بنا دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو پالیٹکس ہے، دیکھیں پالیٹکس 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ویلفیئر والی پالیٹکس بھی تو ہے نا جو دنیا میں چل رہی ہے آپ کے سامنے. ہمارے ہاں کیونکہ گندے لوگ ہم نے سلیکٹ کیے ہوئے پالیٹکس میں آتے ہیں، اس لیے انہوں نے پالیٹکس کو بھی ڈرٹی کر دی ہے. تو اگر پالیٹکس کو ہم اپنی ریاست کو بچانے کے لیے، اپنے عوام کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے استعمال کریں گے تو پھر اس کے فائدے ہوں گے. لیکن جو کلاس ہم نے پولیٹیشن بنا رکھی ہے ان کی یہ سوچ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں عوام جائے بھاڑ میں، ملک جائے بھاڑ میں، ریاست جائے بھاڑ میں، میں نے حکمرانی دو میں لٹا. یہ ان کی سوچ ہے. بات تو وہی آ گئی نا شجاعی صاحب. میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آج کل یہ افواہیں چل رہی ہے کہ جی نیکسٹ وزیر اعظم بلاول بھٹو کی باہر سے ان کے کاغذوں پہ سٹیمپ لگ گئی ہے. تو اگر ہر چیز باہر سے ہو رہی ہے اور ہمارے مستقبل کے اور ہمارے بچوں کے فیصلے باہر سے ہو رہے ہیں تو پھر ہمارے عوام کے ووٹ کی کیا قیمت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے پھر؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں نیو امپیریلزم کی باقاعدہ میں نے اصطلاح آپ کے سامنے میں. وہ اصطلاح یہی ہے کہ ان غریب ملکوں کی وہ معیشت کے چکر میں پھنساؤ، IMF کا غلام بناؤ اور وہاں پر اپنی مرضی کے حکمران سلیکٹ کرو. یہ پوری پالیسی ہے، یہ امریکن امپیریلزم کی پالیسی ہے سر. اب مجھے بتائیں یہ پالیسی چل رہی ہے. آپ دیکھیں جہاں جو بھی حکومت بنتی ہے ان کی آشیرواد سے بنتی ہے. ایون عمران خان صاحب بھی جب آئے تھے ان کی آشیرواد سے ہی آئے تھے، ایسے نہیں آئے تھے. تو جتنے بھی حکمران یہاں سلیکٹ کیے جاتے ہیں وہ ان کی آشیرواد سے ہی آتے ہیں. اب جسے وہ چاہیں گے، چاہے وہ بلاول بھٹو کو چاہے وہ گدھے کو بنا دیں،
چاہے گھوڑے کو بنا دیں, چاہے وہ خچر کو بنا دیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ ان کے ہاتھوں میں جکڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ وہ ہم پر گدھے اور گھوڑے مسلط کر لیں, ہوں. لیکن ان گدھوں اور گھوڑوں کا بوجھ ہم نہیں اٹھانے. بالکل. حالانکہ بوجھ تو گدھے اٹھاتے. تو نہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان گدھوں اور گھوڑوں کا بوجھ عوام نہیں اٹھانے. نہیں, یہ جو گدھے ہیں نا, ان کی کہانی ہے ایک جی بڑی دلچسپ کہانی ہے. وہ ایک نا باپ بیٹا جا رہے ہوتے ہیں, گدھا ساتھ ہوتا ہے, پیدل جا رہے ہوتے ہیں, تو سامنے لوگ کہتے ہیں یار دیکھو کیسے پاگل ہے, گدھا ہے اور سوار ہی نہیں ہوتا. اب وہ دونوں سوار ہو جاتے ہیں, تو وہ جناب آگے جا رہے ہوتے, دیکھو کیسے بیوقوف ہیں, گدھے بیچارے ظلم کر رہے ہیں. پھر وہ ایک اترتا ہے, پہلے بیٹا اترتا ہے, کہتے ہیں دیکھو باپ بھی کتنا ظالم ہے, چھوٹا بیٹا ہے وہ چل رہا ہے. پھر وہ باپ اترتا ہے, وہ کہتا ہے بیٹا کتنا ظالم ہے, دیکھو یہ باپ کو بٹا ہے, باپ بھی بٹا رہا. تو کہنے کا مطلب یہ وہ والے گدھے جو ہم پر بوجھ ہے, یہ وہ خچر ہے جو ہم پر بوجھ ہیں. تو بھائی بات یہ ہے جناب والا, ان کو سلیکٹ وہیں سے کیا جاتا ہے, اور یہ نیو امپیریلزم کا ایجنڈا ہے, انہیں ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور ہمیں اس نیو امپیریلزم اور نیو لبرل جو ایجنڈا ہے اس سے نکلنے کے لیے اپنے جو عام لوگ ہیں, جو خاص طور پر محنت کش طبقہ, اصل میں ایک پریڈکشن مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ بھی کی تھی کہ یہ ساری معیشت کی جو تباہی کریں گے نا یہ لوگ, تو وہ جو ہے طبقاتی سوال کو جنم دے گی. یہ بھی پریڈکشن کی ہے. اب وہ طبقاتی سوال پیدا ہو گیا ہے. بیسیکلی جو محنت کش طبقات ہیں ان کو ہمیں اکٹھا کرنا ہوگا, ان کو جوڑنا ہوگا, اور وہ ان کے خلاف ایک ریولوشن کر سکتے ہیں. اور یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری خلاصی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ عاصم شجاعی صاحب ہمارے ساتھ تھے لاہور اسٹوڈیو سے. میں تبسم خان اس وقت اسلام آباد کی فضاؤں میں سانس لے رہا ہوں. ہمارا پروگرام کا مقصد اچھی سچی کھری اور کڑوی بات آپ تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. اور ہو سکتا ہے اگلے پروگرام میں اس سیٹ پہ ہماری ہوسٹ بیٹھی ہو. تب تک کے لیے تبسم خان کو اجازت دیجیے. عاصم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ لاہور اسٹوڈیو سے. ہمارا پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا, سبسکرائب خاص کر وہ گھنٹی والا بٹن جو ہے نا وہ لازمی دبائیے گا. آپ کو پروگرام کیسے لگا اپنے فیڈ بیک میں ہمیں آگاہ کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.